السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غریب گھرانے سے تھی، شادی ہو کر امیر گھر میں آ گئی۔ سارا دن میرا شوہر گھر سے باہر کام پر ہوتا تھا اور میرا سارا دن کچن میں گزر جاتا تھا۔ شدید گرمی میں بے حال ہو جاتی تھی۔ گھر کے لوگوں کے ساتھ نوکر چاکروں کا کھانا بھی ساس مجھ سے بنواتی تھی اور شوہر کو دکھاتی تھی کہ کام نوکر کرتے ہیں، جبکہ ساس نندیں اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر حکم چلاتے تھے۔ مہینے کے آخر میں جب اے سی کا بل آیا تو میرا شوہر دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ ساس نے کہا، تمہاری بیگم سارا دن اے سی چلا کر سوتی رہتی ہے۔ ایک روز جب میرا شوہر وقت سے پہلے گھر آیا تو اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک غلط نمبر پر آنے والی کال میری پوری زندگی بدل دے گی۔ اس شام میں اپنے کمرے میں بیٹھی کالج کی اسائنمنٹ مکمل کر رہی تھی کہ اچانک میرا موبائل بج اٹھا۔ میں نے فون کان سے لگایا، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز آئی، السلام علیکم، کیا میں زین سے بات کر رہا ہوں؟ میں نے حیرانی سے کہا، وعلیکم السلام۔ نہیں، آپ نے شاید غلط نمبر ملا دیا ہے۔ وہ فوراً بولا، اوہ سوری، میری غلطی ہو گئی۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں۔ اتنا کہہ کر کال ختم ہو گئی۔ اگلے دن اسی نمبر سے دوبارہ کال آئی۔ میں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے وہی آواز ہنستے ہوئے بولی، آج غلطی سے نہیں، جان بوجھ کر کال کی ہے، امید ہے برا نہیں مانے گی۔ میں چند لمحے خاموش رہی، پھر ہنس کر بولی، آپ کو میرا نمبر یاد رہ گیا؟ اس نے جواب دیا، کچھ آوازیں بھلائی نہیں جاتی۔ میں نے شرمندگی سے کہا، اچھا جی۔ اس دن ہماری پہلی ڈھنگ سے بات ہوئی اور پھر نہ جانے کب روزانہ بات ہونا معمول بن گیا۔ شروع میں ہماری گفتگو صرف چند منٹ کی ہوتی تھی۔ وہ اپنی کپڑوں کی دکان کے بارے میں بتاتا اور میں اپنی پڑھائی اور گھر کی باتیں سناتی۔ اگر کبھی مجھے کوئی کام ہوتا تو میں کہتی، اچھا فون رکھتی ہوں، امی بلا رہی ہیں۔ وہ فوراً کہتا، ٹھیک ہے، پہلے گھر والے پھر میں۔ کبھی وہ دکان میں مصروف ہوتا تو رات کو دیر سے کال کرتا، آج بہت دیر ہو گئی، انتظار تو نہیں کرنا پڑا؟ میں ہنس کر کہتی، تھوڑا سا۔ وہ فوراً معذرت کرتے ہوئے کہتا، آئندہ کوشش کروں گا اتنی دیر نہ ہو۔ یوں آہستہ آہستہ ہماری باتیں بڑھتی چلی گئیں۔ اگر ایک دن بھی اس کی کال نہ آتی تو نہ میرا دل پڑھائی میں لگتا، نہ کسی کام میں۔ ایک رات اس نے اچانک کہا، ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا، پوچھیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، اگر میں کہوں کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے تو تم کیا جواب دو گی؟ میری دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک سی گئی۔ میں خاموش رہی۔ وہ فوراً بولا، اگر میری بات بری لگی ہو تو معاف کر دینا، مگر دل کی بات روک نہیں سکا۔ میں نے آہستہ سے کہا، اگر بری لگتی تو میں اتنے مہینوں سے آپ سے بات ہی کیوں کرتی؟ میری بات سنتے ہی وہ ہنس پڑا، تو مطلب امید رکھ سکتا ہوں؟ میں نے شرما کر کہا، جو سمجھنا ہے سمجھ لیں۔ وہ خوشی سے بولا، بس آج سے میری دنیا بدل گئی ہے۔ اس دن کے بعد ہماری باتوں میں ایک نیا احساس شامل ہو گیا تھا۔ اب وہ اکثر مستقبل کی باتیں کرنے لگا۔ ایک دن اس نے کہا، میں ایک وعدہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا، کیسا وعدہ؟ وہ بولا، میں چاہتا ہوں میری بیوی ہمیشہ خوش رہے۔ اگر کبھی تمہارا دل کھانا پکانے کا نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں باہر سے کھانا لے آیا کروں گا۔ میں ہنس پڑی، پھر تو میں روز کہوں گی میرا دل نہیں کر رہا۔ وہ بھی ہنسنے لگا، کہہ دینا، مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے مذاق میں کہا، پھر لوگ کہیں گے تمہاری بیوی بہت سست ہے۔ وہ فوراً بولا، لوگوں کو کہنے دو، مجھے صرف تمہاری خوشی چاہیے۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں اس کے لیے عزت اور بڑھ گئی۔ ایک رات اس کی آواز کچھ بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، سب خیریت ہے؟ اس نے لمبی سانس لی اور کہا، میں نے گھر میں بات کی تھی، میرا دل دھڑک اٹھا۔ پھر وہ بولا، امی ابو چاہتے ہیں میری شادی خاندان میں ہو۔ میں خاموش ہو گئی۔ کچھ لمحوں بعد میں نے خود ہی کہا، اگر وہ نہیں مانتے تو رہنے دیں۔
میں نہیں چاہتی آپ میری وجہ سے اپنے والدین سے ناراض ہوں۔ اس نے فوراً سخت لہجے میں کہا، دوبارہ ایسی بات مت کرنا۔ میں چونک گئی، پھر وہ ذرا نرم لہجے میں بولا، میں نہ گھر والوں سے لڑوں گا اور نہ تمہیں چھوڑوں گا۔ میں انہیں محبت سے مناؤں گا، چاہے جتنا وقت لگ جائے۔ میں نے آہستہ سے کہا، اللہ آسانی کرے گا انشاءاللہ۔ وہ بولا، بس تم دعا کرتی رہنا۔ اس دن کے بعد اکثر وہ گھر کی باتیں سناتا۔ کبھی کہتا، آج امی سے دوبارہ بات کی، ابھی نہیں مانی۔ کبھی کہتا، ابو کچھ نہیں بولے، شاید سوچ رہے ہیں۔ میں ہر بار یہی کہتی، اگر زیادہ مشکل ہو رہی ہے تو مجھے بھول جائیں۔ وہ فوراً جواب دیتا، یہ بات دوبارہ زبان پر مت لانا۔ میں خاموش ہو جاتی۔ وہ ہنس کر کہتا، اتنی آسانی سے جان نہیں چھڑا سکتی۔ ایک شام میں گھر کی چھت پر کھڑی سورج ڈوبتا دیکھ رہی تھی کہ اس کی کال آ گئی۔ فون اٹھاتے ہی اس نے کہا، تیار ہو؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، کس کے لیے؟ وہ خوشی سے بولا، امی ابو مان گئے ہیں۔ میں بے اختیار بولی، سچ؟ وہ ہنسا اور کہا، ہاں، اس جمعے ہم تمہارے گھر رشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ میں نے دوبارہ پوچھا، سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ بولا، جھوٹ بول کر کیا ملے گا مجھے؟ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں نے صرف اتنا کہا، الحمدللہ۔ جمعے والے دن صبح سے ہمارے گھر میں تیاری شروع ہو گئی تھی۔ امی کبھی صوفوں کی ترتیب بدل رہی تھیں، کبھی کچن میں جا کر کچھ دیکھتی، ابو بار بار گھڑی دیکھ رہے تھے۔ میری چھوٹی بہن ہر چند منٹ بعد آ کر کہتی، باجی گھبرائی ہوئی لگ رہی ہیں۔ میں مسکرا دیتی، مگر حقیقت یہ تھی کہ میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد باہر گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی۔ بہن دوڑتی ہوئی آئی، وہ لوگ آ گئے ہیں۔ میری سانس جیسے رک گئی۔ چند لمحے بعد امی مجھے ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ میں نظریں جھکائے صوفے کے کونے پر بیٹھ گئی۔ میں نے آہستہ سے نظر اٹھائی تو سامنے اسد بیٹھا تھا، سفید شلوار قمیض میں۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ پرسکون لگ رہا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، پھر فوراً نظریں جھکا لی۔ اس کے ساتھ اس کی والدہ، والد، تینوں بڑے بھائی اور ان کی بیویاں بھی آئی تھیں۔ میری ساس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری بچی ہے۔ میں نے دھیرے سے کہا، شکریہ۔ ان کی ایک بہو مسکرا کر بولی، اب تو ہماری چھوٹی بہن آئے گی۔ دوسری نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، گھبرانا نہیں، ہم سب مل کر رہیں گے۔ میں نے مسکرا کر کہا، شکریہ بھابھی۔ ہر طرف محبت ہی محبت نظر آ رہی تھی۔ اسی دوران امی سب کے لیے چائے ڈال رہی تھی۔ اچانک میری ہونے والی ساس نے اپنی ایک بہو کی طرف صرف ایک نظر ڈالی۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، مگر وہ بہو فوراً منہ بنانے لگی۔ اچانک میری نظر ابو پر پڑی۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے امی کی طرف دیکھا۔ امی نے بھی انہیں دیکھا۔ دونوں نے کچھ نہیں کہا، مگر ان کے چہروں پر ایک لمحے کو عجیب سا تاثر آیا، پھر فوراً غائب ہو گیا۔ میں نے اس بات پر زیادہ غور نہیں کیا، کیونکہ میری تمام توجہ اس خوشی پر تھی کہ آج میرا رشتہ طے ہونے والا تھا۔ کچھ دیر بعد بات پکی ہو گئی۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ واپس جاتے ہوئے اسد نے صرف ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں جیسے کہہ رہی تھیں کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ میں نے نظریں جھکا لی، مگر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس رات مجھے نیند ہی نہیں آئی تھی۔ کبھی میں اپنی مہندی کے بارے میں سوچتی، کبھی رخصتی کے بارے میں، کبھی اس نئے گھر کے بارے میں جہاں مجھے جانا تھا، اور ہر بار میرے ذہن میں صرف یہی خیال آتا کہ مجھے ایسا شوہر ملا ہے جو مجھے دنیا کی ہر خوشی دے گا۔ پھر شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ کپڑوں کی خریداری، زیورات، دعوت نامے، مہندی، مائیوں، رشتہ داروں کی آمد، ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ ایک دن اسد نے فون کیا، تھک تو نہیں جاتی؟ میں نے ہنس کر کہا، نہیں، تھکن کیسی؟ وہ بولا، زیادہ کام مت کیا کرو،
اپنا بھی خیال رکھا کرو۔ میں نے جواب دیا، ابھی سے اتنی فکر؟ وہ مسکرا کر بولا، ابھی سے نہیں، ہمیشہ رہے گی۔ میں نے شرما کر فون دوسری طرف کر لیا۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جس کا ہم دونوں بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ باہر بارات کی آمد کا شور تھا۔ نکاح کے وقت جب قاضی صاحب نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کانپتی ہوئی آواز میں 3 بار قبول ہے کہا، اور اسی لمحے مجھے لگا کہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت سفر شروع ہو گیا ہے۔ مگر مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ جن مسکراتے چہروں کو میں اپنا خاندان سمجھ رہی ہوں، انہی کے درمیان میری سب سے بڑی آزمائش میرا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے رخصتی کے وقت اپنے گھر کی دہلیز پار کی تو دل میں خوشی بھی تھی اور اپنے ماں باپ سے بچھڑنے کا دکھ بھی، مگر ہر آنسو کے ساتھ یہی یقین تھا کہ اب اسد میرا اپنا ہے، اس کے ساتھ میرا ہر آنے والا دن خوبصورت ہوگا۔ جب میں پہلی بار اس کے گھر پہنچی تو گھر واقعی بہت بڑا تھا۔ ہر طرف نفاست اور دولت صاف نظر آ رہی تھی۔ بڑے بڑے کمرے، قیمتی فرنیچر، خوبصورت پردے، اور ہر چیز اپنی جگہ پر ایسی لگ رہی تھی جیسے میں کسی فلمی گھر میں آ گئی ہوں۔ میری ساس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ سب نے مسکرا کر میرا استقبال کیا۔ تینوں بھابھیوں نے میرے ساتھ بہت محبت سے باتیں کی۔ میں دل ہی دل میں اپنے نصیب پر اللہ کا شکر ادا کرتی رہی کہ مجھے اتنا اچھا گھر اور اتنے اچھے لوگ ملے ہیں۔ میں اپنے کمرے میں آئی تو اسد پہلے سے میرا انتظار کر رہا۔ اس نے مجھے دیکھ کر مسکرا کر کہا، اب یہ کمرہ صرف میرا نہیں، ہمارا ہے۔ میں شرما کر خاموش ہو گئی۔ وہ میرے قریب بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میں نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا نا، تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ میں آج پھر وہی وعدہ دہرا رہا ہوں۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، مجھے آپ سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ وہ ہنس کر بولا، وہ تو تمہیں ہمیشہ ملے گا۔ پھر ہم دیر تک اپنے آنے والے دنوں کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ کبھی وہ مجھے اپنے بچپن کے قصے سناتا، کبھی میں اسے اپنے کالج کی باتیں سناتی، اور نہ جانے باتیں کرتے کرتے رات کیسے گزر گئی ہمیں خود بھی احساس نہ ہوا۔ صبح میری آنکھ ذرا دیر سے کھلی تو میں گھبرا گئی۔ مجھے لگا شاید سب لوگ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں جلدی سے تیار ہو کر باہر نکلنے لگی تو اسد نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ ابھی تو تم نئی نئی دلہن ہو، آرام سے جاؤ۔ میں نے مسکرا کر کہا، سب کیا سوچیں گے؟ وہ ہنس کر بولا، کوئی کچھ نہیں سوچے گا، تم بے فکر رہو۔ پھر وہ تیار ہو کر ناشتے کی میز پر چلا گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ نیچے آ گئی۔ سب لوگ پہلے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ میری ساس نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور بڑے پیار سے ناشتہ کرایا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، واقعی لوگ بلا وجہ سسرال سے ڈراتے ہیں، یہاں تو سب میرے ساتھ بہت اچھے ہیں۔ ناشتہ ختم ہوا تو اسد نے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور میری طرف دیکھ کر بولا، میں دکان جا رہا ہوں، شام تک واپس آؤں گا۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے فوراً فون کر دینا۔ میں نے ہلکا سا سر ہلا دیا۔ وہ جاتے جاتے ایک بار پھر میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور گھر سے نکل گیا۔ میں دروازے تک اسے جاتا دیکھتی رہی، پھر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں ابھی اپنے کپڑے الماری میں رکھ ہی رہی تھی کہ دروازہ زور سے کھلا اور میری ساس اندر آ گئی، مگر اس بار ان کے چہرے پر وہ مسکراہٹ نہیں تھی جو کل تک میں نے دیکھی تھی۔ انہوں نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور سخت لہجے میں بولی، شادی ہو گئی ہے، اب مہارانی بن کر کمرے میں بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے یا گھر کا کام بھی کرو گی؟ میں ایک لمحے کے لیے انہیں دیکھتی رہ گئی، کیونکہ مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ یہی وہی خاتون ہے جو کل تک میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دے رہی تھی۔ میں فوراً گھبرا کر کھڑی ہو گئی اور آہستہ سے کہا، جی امی، ابھی آتی ہوں۔
انہوں نے میری بات کا کوئی خاص جواب نہیں دیا، صرف اتنا کہا جلدی نیچے آؤ، اور میرے جواب کا انتظار کیے بغیر واپس چلی گئیں۔ میں چند لمحے وہیں کھڑی رہی۔ میرا دل عجیب طرح سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید گھر کی ذمہ داریاں زیادہ ہوں گی، اسی لیے ان کا لہجہ سخت ہو گیا ہوگا۔ آخر اب یہ میرا بھی گھر تھا اور کام کرنا میری ذمہ داری بھی تھی۔ یہی سوچ کر میں جلدی سے نیچے چلی گئی، جہاں میری ساس پہلے سے کچن میں کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی ایک طرف اشارہ کیا اور بولی، آج سے اس گھر کا سارا نظام تمہیں سنبھالنا ہے۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ انہوں نے ایک ایک کر کے مجھے کچن کی ہر چیز دکھانی شروع کر دی۔ کبھی مثالوں کی جگہ بتاتی، کبھی برتنوں کی، ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی جاتی کہ اس گھر میں کام ادھورا یا دیر سے ہونا مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ میں ابھی ان کی باتیں سنی رہی تھی کہ تینوں بھابیاں بھی کچن میں آ گئی۔ میں نے انہیں دیکھ کر مسکرا کر سلام کیا۔ انہیں نے جواب تو دیا، مگر اگلے ہی لمحے ایک نے کہا، میرے بچوں کے لیے پہلے دودھ گرم کر دو۔ دوسری بولی، میرے شوہر کو چائے وقت پر چاہیے۔ تیسری نے کہا، میرے کمرے میں پانی کی بوتل بھی رکھ دینا۔ میں نے ایک ایک کی بات خاموشی سے سن لی اور فوراً کام میں لگ گئی۔ مجھے لگا شاید آج پہلا دن ہے، اس لیے سب مجھے گھر کے طریقے سمجھا رہے ہیں۔ میں نے دل میں کسی کے لیے کوئی برا خیال نہیں آنے دیا۔ دوپہر ہوتے ہوتے میں مسلسل کام کرتی رہی، کبھی سبزی کاٹتی، کبھی آٹا گوندتی، کبھی برتن دھوتی، کبھی کسی کی آواز پر دوڑ کر پانی دیتی، اور ہر بار یہی سوچتی رہی کہ چند دن میں سب کچھ سیکھ جاؤں گی تو آسان ہو جائے گا۔ مگر حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب میں نے دیکھا تینوں بھابیاں اپنا اپنا کام بتانے کے بعد اپنے کمروں میں جا چکی تھی، اور پورے کچن میں صرف میں اکیلی رہ گئی تھی۔ میں نے پھر بھی خود کو یہی کہہ کر تسلی دی کہ شاید ان کے اپنے بھی کچھ کام ہوں گے۔ شام کے قریب میں نے پہلی بار تھکن محسوس کی، مگر اسی وقت باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی اور میرے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ اسد واپس آ گیا ہے۔ چند لمحوں بعد وہ کچن کے دروازے پر آیا اور مجھے دیکھ کر مسکرا کر بولا، آج پہلا دن کیسا گزرا؟ میں نے بھی مسکرا کر جواب دیا، بہت اچھا۔ اس نے کہا، کسی نے کوئی پریشانی تو نہیں دی؟ میں نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے ایک لفظ سے اس کے دل میں اپنے گھر والوں کے لیے کوئی غلط احساس پیدا ہو۔ اور مجھے اس وقت تک واقعی یہی یقین تھا کہ شاید یہ سب صرف نئے گھر کی عادت ڈالنے کا حصہ ہے، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ تو صرف آغاز تھا اور اصل آزمائش ابھی میرے سامنے آنے والی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید پہلے دن کی سختی صرف اس لیے تھی کہ میں نئی تھی اور گھر کے طریقے سیکھ رہی تھی، مگر اگلی صبح میری یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی۔ ابھی فجر کی اذان ختم ہی ہوئی تھی کہ میرے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اسد 1 ڈیڑھ گھنٹہ پہلے ہی چلے گئے تھے۔ انہیں کوئی بہت ضروری کام تھا، شاید انہوں نے دوسرے شہر جانا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس کھڑی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا، ابھی تک سو رہی ہو؟ اس گھر میں سورج نکلنے سے پہلے کام شروع ہو جاتا ہے، جلدی سے نیچے آؤ۔ میں نے فوراً جی کہا اور جلدی جلدی تیار ہو کر کچن میں پہنچ گئی۔ وہاں پہنچتے ہی مجھے ایک لمبی فہرست تھما دی گئی۔ پہلے سب کے لیے چائے بناؤ، پھر ناشتے کی تیاری کرو، پھر بچوں کے ٹفن تیار کرو، پھر اس کے بعد برتن بھی دھو دینا۔ میں نے خاموشی سے ہر بات سن لی اور بغیر کسی سوال کے کام شروع کر دیا۔ میں ایک کام ختم کرتی، دوسرا میرے سامنے آ جاتا۔
ابھی میں نے ناشتے کی آخری پلیٹ میز پر رکھی ہی تھی کہ ایک بھابھی نے آواز دی، میرے کمرے میں چائے لے آؤ۔ میں ان کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ یہ یہیں بیٹھ کر بھی تو پی سکتی ہیں۔ ابھی میں ان کی بات ہضم نہیں کر پائی تھی کہ دوسری نے کہا، میرے بچے کے کپڑے استری کر دو۔ ملازمہ سے میں نے کپڑے دھلوا دیے تھے، لیکن استری ابھی رہتے ہیں، وہ تم ہی کرو گی۔ ان کی بات سن کر تو میرے چاروں طبق روشن ہو گئے تھے۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ میری ساس چپ چاپ یہ سب سن رہی تھی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ یہ تینوں تو ان کی اپنی ہیں، میں ہی پرائی تھی جس پر وہ لوگ حکم چلا رہے تھے۔ تیسری بھی ان سب سے پیچھے نہیں رہی تھی۔ اچانک بولی، میرے کمرے کی صفائی بھی کر دینا۔ ملازمہ ذرا ڈھنگ کا کام نہیں کرتی۔ پھر میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک دوڑتی رہی، مگر کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے خود ناشتہ کیا بھی ہے یا نہیں۔ جب سب لوگ ناشتہ کر کے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، میں نے سوچا اب شاید چند لمحے بیٹھ جاؤں، مگر اسی وقت میری ساس نے آواز دی، برتن ابھی تک پڑے ہیں، پہلے یہ صاف کرو، پھر دوپہر کے کھانے کی تیاری بھی کرنی ہے۔ میں برتن دھوتے دھوتے بار بار اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی، جن پر جھاگ کے ساتھ ساتھ سرخی بھی بڑھتی جا رہی تھی، مگر میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ مجھے بار بار اسد کی بات یاد آتی تھی۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے ہمیشہ خوش رکھے گا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے اس کے گھر میں کوئی جھگڑا ہو، اسی لیے میں ہر بات خاموشی سے برداشت کرتی رہی۔ دوپہر تک میں نے پورا کھانا تیار کیا، میز لگائی، سب کو کھانا پیش کیا، پھر سب کے فارغ ہونے کے بعد برتن بھی میں نے ہی اٹھائے۔ میں نے دیکھا تینوں بھابیاں کھانا کھانے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی تھیں۔ کچھ دیر بعد میں پانی رکھنے گئی تو ایک کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا، اندر اے سی چل رہا تھا۔ وہ آرام سے لیٹی ہوئی موبائل استعمال کر رہی تھی۔ دوسرے کمرے میں گئی، وہاں بھی یہی حال تھا۔ تیسری بھابھی بھی اپنے کمرے میں سکون سے بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ میں خاموشی سے واپس کچن میں آ گئی اور اپنے کام میں لگ گئی۔ اس دن پہلی بار میرے دل میں ایک سوال اٹھا، اگر ہم سب ایک ہی گھر کی بہویں ہیں، پھر سارا کام صرف میرے حصے میں کیوں آ رہا ہے؟ مگر اگلے ہی لمحے میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید میں سب سے چھوٹی ہوں، اس لیے مجھے زیادہ کام لیا جا رہا ہے۔ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، یہی سوچ کر میں نے اپنے دل کو خاموش کر لیا، حالانکہ میں جانتی تھی کہ میں ان کی حیثیت کے مطابق نہیں ہوں، اس لیے وہ سب میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ ان سے حیثیت میں بہت کم تھے۔ ان کی ایک بہت بڑی کپڑے کی دکان تھی اور اپنا کپڑے کا کارخانہ بھی تھا۔ شام کے وقت میں نے چائے بنائی۔ میری ساس نے کپ ہاتھ میں لیتے ہی کہا، چینی زیادہ ہے، دوبارہ بنا کر لاؤ۔ میں نے معذرت کی اور نئی چائے بنا دی۔ دوسری بار انہوں نے کہا، اب پتی کم ہے۔ میں نے تیسری بار چائے بنائی تو تب جا کر انہوں نے خاموشی سے کپ رکھ لیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ مسئلہ چائے کا نہیں بلکہ کچھ اور ہے، مگر پھر بھی میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد اسد گھر واپس آیا، جیسے پورے گھر کا ماحول بدل گیا۔ میری ساس نے مسکرا کر کہا، آ جاؤ بیٹا، آج تمہاری بیوی نے اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا ہے۔ تینوں بھابیاں بھی میری تعریفیں کرنے لگی۔ بڑی بھابھی بولی، بہت محنتی ہے تمہاری بیوی تو۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ وہ کبھی بھی میری تعریف نہیں کرتی تھی۔ اسد ان کی باتیں سن کر خوش ہو رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں میرے لیے فخر تھا، اور یہی دیکھ کر میں خاموش ہو گئی۔ رات کو ہم اپنے کمرے میں آئے۔ اسد نے مسکرا کر پوچھا، آج کا دن کیسا رہا؟ میں نے بھی مسکرا کر کہا، بہت اچھا۔ انہوں نے پوچھا، تھک تو نہیں گئی؟ میں نے کہا، نہیں، بس نئے گھر کے کام سیکھ رہی ہوں۔ وہ میرے قریب آ کر بولا، اگر کبھی کوئی بات ہو تو مجھ سے چھپانا مت۔ میں نے فوراً کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں۔ وہ مطمئن ہو گیا، مگر میرے دل میں پہلی بار ایک عجیب سی گھٹن پیدا ہو چکی تھی۔ اگلے چند دن بھی اسی طرح گزرنے لگے۔ اب تو مجھے صبح جگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔
کیونکہ میری آنکھ اذان سے پہلے کھل جاتی تھی۔ مجھے معلوم تھا اگر میں ایک لمحہ بھی دیر کر دوں گی تو ڈانٹ سننا پڑے گی۔ میں صبح سے رات تک مسلسل کام کرتی رہتی، کبھی کچن میں، کبھی صحن میں، کبھی اسٹور میں، کبھی کسی کے کمرے میں، مگر میرے حصے میں سکون کے چند لمحے بھی نہیں آتے تھے۔ دوسری طرف تینوں بھابیاں آرام سے اپنے کمروں میں رہتی اور جب کبھی باہر آتی صرف مجھے کوئی نیا کام بتا کر واپس چلی جاتی۔ ایک دوپہر میں مسلسل کام کرتے کرتے تھک گئی۔ میں نے سوچا صرف 2 منٹ کے لیے کرسی پر بیٹھ جاؤں۔ ابھی میں بیٹھی ہی تھی کہ میری ساس کی آواز گونجی، تمہیں یہاں آرام کرنے کے لیے لائے ہیں کیا؟ میں فوراً گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا، اس گھر میں بہویں کام کرتی ہیں، بیٹھ کر وقت ضائع نہیں کرتی۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور دوبارہ کام میں لگ گئی، مگر اس لمحے پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ شاید اس گھر میں میری حیثیت ایک بہو سے زیادہ ایک نوکرانی کی ہے، اور یہ احساس میرے دل میں خاموشی سے جگہ بناتا چلا گیا۔ میں نے خود کو یہی سمجھایا کہ اگر میں صبر سے کام لوں گی تو ایک نہ ایک دن سب کے دل بدل جائیں گے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ حالات بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہونے لگے تھے۔ اب صرف مجھ سے زیادہ کام نہیں لیا جاتا تھا، بلکہ ہر چھوٹی بڑی بات پر مجھے ہی قصوروار ٹھہرایا جانے لگا۔ اگر سالن میں نمک ذرا سا کم ہو جاتا تو ساس کہتی، تمہیں اتنا بھی کام نہیں آتا۔ اگر چائے 1 منٹ دیر سے پہنچتی تو کہتی، پورا گھر تمہارا انتظار کرے گا کیا؟ اگر کسی بچے نے کوئی چیز گرا دی تو بھی آواز مجھے ہی دی جاتی کہ جا کر صاف کرو۔ میں خاموشی سے ہر حکم مانتی رہی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے ایک لفظ سے گھر کا سکون خراب ہو۔ اب میری صبح سب سے پہلے شروع ہوتی اور رات سب سے آخر میں ختم ہوتی۔ میں فجر سے پہلے اٹھتی، سب کے لیے ناشتے کی تیاری کرتی، بچوں کے ٹفن بناتی، پھر برتن دھوتی، اس کے بعد دوپہر کے کھانے کی تیاری شروع ہو جاتی۔ کھانا ختم ہوتا تو برتنوں کا ڈھیر میرا انتظار کر رہا ہوتا۔ شام کو چائے، پھر رات کا کھانا، آخر میں پورا کچن صاف کرنا میری روز کی زندگی بن چکا تھا۔ کئی بار میرے پاؤں اتنے درد کرتے کہ کھڑا ہونا بھی مشکل لگتا تھا، مگر کسی کو میری تھکن سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میری تینوں بھابیاں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ہنس ہنس کر باتیں کریں تھیں۔ ان کے سامنے طرح طرح کے پھل اور جوس رکھے تھے۔ میں پانی دینے کے لیے وہاں گئی تو ایک بھابی نے مجھے دیکھتے ہی کہا، میرے لیے کولڈ کافی بنا دو۔ دوسری بھی کام بتانے لگی تھی۔ میں نے خاموشی سے سب کی باتیں سنی اور واپس کچن میں آ گئی۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ پہلے تم بھی بیٹھ کر 2 گھونٹ پانی پی لو۔ گرمی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، مگر میرے حصے کا پنکھا بھی ٹھیک سے نہیں چلتا تھا۔ میرے کمرے کا پنکھا کبھی چلتا، کبھی رک جاتا۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے ساس سے کہا، امی اگر اجازت دیں تو پنکھا ٹھیک کروا لیا جائے، بہت گرمی لگتی ہے۔ انہوں نے میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہا، ابھی گھر میں اور بھی بہت خرچے ہیں، ایک پنکھے کے بغیر کوئی مر نہیں جاتا۔ میں خاموش ہو گئی، کیونکہ ان کے لہجے سے صاف ظاہر تھا کہ مزید کچھ کہنا بے فائدہ ہے۔ اس شام میں نے دیکھا کہ تینوں بھابیوں کے کمرے میں اے سی چل رہے تھے، دروازے بند تھے اور وہ آرام سے سو رہی تھیں۔ میں اپنے کمرے میں گئی تو پنکھا پھر رک چکا تھا۔ میں نے اخبار کا ایک پرانا پیس اٹھایا اور خود ہی اپنے چہرے پر ہوا کرنے لگی۔ پسینہ مسلسل میرے ماتھے سے ٹپک رہا تھا، مگر میں نے دل کو یہی کہہ کر خاموش کیا کہ شاید چند دن بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بات نہیں تھی کہ ہمارے کمرے میں اے سی نہیں تھا، ہمارے کمرے میں بھی اے سی تھا، مگر مجھے چلانے کی اجازت نہیں تھی۔ اے سی صرف رات میں چلتا تھا جب اسد آتے تھے۔ انہیں پتا نہیں تھا کہ میں صبح اے سی نہیں چلاتی۔ میری ساس نے مجھے اے سی چلانے سے روک رکھا تھا۔ کچھ دن بعد مسلسل کام اور گرمی کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہونے لگی۔
میرے سر میں شدید درد رہنے لگا، مگر میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ میں نے سوچا اگر بتاؤں گی تو کہیں یہ نہ کہیں کہ بہانے بنا رہی ہوں، اس لیے میں درد برداشت کر کے بھی کام کرتی رہی۔ ایک دوپہر میں روٹیاں بناتے بناتے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا سا آنے لگا۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا تو اتنے میں ساس کچن میں آ گئی۔ انہوں نے مجھے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے دیکھا تو کہنے لگی، کام کرتے کرتے تھک گئی ہو تو ہاتھ تیز چلاؤ، کھڑی کھڑی آرام کرنے سے کام ختم نہیں ہوگا۔ میں نے فوراً خود کو سنبھالا اور دوبارہ روٹیاں بنانے لگی۔ رات کو اسد گھر آیا، اس نے مجھے غور سے دیکھا، پھر میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، تمہارا چہرہ اترا ہوا کیوں لگ رہا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے فوراً مسکرا کر کہا، بس ذرا سی تھکن ہے۔ اس نے کہا، اگر طبیعت خراب ہے تو کل ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کچھ لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، اپنا خیال بھی رکھا کرو، میں ہر وقت تمہارے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ سن کر میری آنکھیں بھر آئیں، مگر میں نے فوراً نظریں دوسری طرف کر لیں تاکہ وہ میرے آنسو نہ دیکھ سکے۔ اگلی صبح میں نے سوچا آج تھوڑا جلدی سب کام ختم کر کے چند منٹ آرام کر لوں گی، مگر جیسے ہی میں نے آخری برتن دھو کر رکھا، ایک بھابھی نے آواز دی، میرے کمرے کی الماری بھی صاف کر دو۔ میں نے چپ چاپ ان کی بات سنی اور خاموشی سے کام شروع کر دیا۔ اب مجھے سمجھ آنے لگا تھا، اس گھر میں میرے لیے کام کبھی ختم نہیں ہونے والا تھا، اور شاید میری خاموشی ہی سب کی ہمت بڑھا رہی تھی۔ مگر پھر بھی میں صرف ایک امید پر سب کچھ برداشت کر رہی تھی، ایک دن ضرور ایسا آئے گا جب میری سچائی خود اپنے آپ سب کے سامنے آ جائے گی۔ میں نے وقت کے ساتھ یہ سیکھ لیا تھا کہ اس گھر میں خاموش رہنا ہی میرے لیے سب سے آسان راستہ تھا، کیونکہ جتنا میں صفائی دیتی اتنا ہی مجھے غلط ثابت کیا جاتا تھا۔ اس لیے میں نے اپنی ہر تکلیف اپنے دل میں دفن کر دی تھی۔ اب میری زندگی بس صبح سے رات تک کام کرنے اور رات کو چند لمحے اسد کے ساتھ گزارنے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ انہیں چند لمحوں کی وجہ سے میں پورا دن برداشت کر لیتی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا اگر میرا شوہر میرے ساتھ ہے تو باقی سب بھی ایک دن ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک صبح میں حسب معمول ناشتے کی تیاری کر رہی تھی، میری ساس نے کچن میں آ کر کہا، آج سب کے لیے الگ الگ ناشتہ بنے گا، کسی کو پراٹھا چاہیے، کسی کو آملیٹ، کسی کو سینڈوچ، بچوں کے لیے الگ چیز بنانا۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا اور کام میں لگ گئی۔ میں ایک چیز مکمل کرتی تو دوسری آواز آ جاتی، پھر تیسری، پھر چوتھی، یہاں تک کہ ناشتہ ختم ہوتے ہوتے میرے ہاتھ بری طرح درد کرنے لگے، مگر کسی نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ تم بھی بیٹھ کر کچھ کھا لو۔ ناشتہ ختم ہونے کے بعد میں نے ابھی برتن دھونے شروع ہی کیے تھے کہ چھوٹی بھابھی میرے پاس آئی اور بولی، تم ٹھیک سے میرے کمرے کی صفائی نہیں کر رہی، جب سے ہم نے ملازمہ کو نکالا ہے تم کام میں ڈنڈی مارنے لگی ہو، چل کر میرے کمرے کی صفائی کرو۔ دراصل ان لوگوں نے میرے آنے کے کچھ دن بعد ہی ملازمہ کو نکال دیا تھا، اور اس بارے میں گھر کے مردوں کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ ان کا کام ختم کرنے کے بعد جب میں اپنے کمرے میں آئی تو گرمی اپنے عروج پر تھی، پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ جب میں کمرے میں پہنچی تو پنکھا پھر بند پڑا تھا۔ میں نے سوئچ کئی بار دبایا مگر وہ نہیں چلا۔ میں نے کھڑکی کھول دی، مگر باہر سے آنے والی گرم ہوا نے کمرہ اور زیادہ تپتا ہوا بنا دیا۔ میں ابھی واپس مڑنے ہی والی تھی کہ ساس کی آواز آ گئی، کہاں مر گئی ہو؟ سالن ابھی تک تیار نہیں ہوا؟ میں فوراً واپس کچن کی طرف دوڑ گئی۔ شام کو اسد آیا تو ہمیشہ کی طرح سب کے چہرے بدل گئے۔ ساس اور تینوں بھابیاں میری تعریفیں کرنے لگیں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے ان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا، اگر واقعی
میری محنت کی قدر ہوتی تو یہ تعریفیں میرے سامنے بھی ہوتی، صرف اسد کے سامنے نہیں۔ مگر میں نے پھر بھی کچھ نہیں کہا۔ اسد نے خوش ہو کر میری طرف دیکھا اور کہا، مجھے معلوم تھا تم سب کا دل جیت لوگی۔ میں زبردستی مسکرا کر سر جھکا لیا۔ چند دن بعد بجلی کا بل آیا۔ پورے گھر میں اسی کی بات ہونے لگی۔ میری ساس نے لفافہ کھولا اور بل دیکھتے ہی اونچی آواز میں کہا، 70,000 روپے؟ یہ بل ہے یا کسی فیکٹری کا خرچہ؟ تینوں بھابیاں بھی حیرانی کا اظہار کرنے لگیں۔ میں خاموشی سے پانی کے گلاس رکھ رہی تھی، کیونکہ مجھے اس معاملے سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ میں نے کبھی اپنے کمرے کا اے سی تک نہیں چلایا تھا۔ رات کو جب اسد دکان سے واپس آیا، کھانا ابھی میز پر رکھا ہی جا رہا تھا۔ میری ساس نے بل اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، ذرا دیکھو اپنے گھر کا حال۔ تمہاری بیوی نے پورا دن اے سی چلا چلا کر یہ بل بنایا ہے۔ ہم تو اسے بار بار منع کرتے ہیں، مگر یہ مانتی نہیں۔ ایک بھابھی فوراً بولی، امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں نے کئی بار دیکھا ہے یہ اپنے کمرے میں بند رہتی ہے۔ ان کی باتیں سن کر میرے ہاتھ جیسے وہیں رک گئے۔ میں نے حیرت سے ایک ایک چہرے کو دیکھا۔ میری زبان پر کئی سوال آئے، مگر میں خاموش رہی۔ میں جانتی تھی اگر میں اسی وقت کچھ بولوں گی تو بات جھگڑے تک پہنچ جائے گی۔ اسد نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، پھر آہستہ سے اپنی ماں سے کہا، امی میں اس سے بات کر لوں گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے محسوس ہوا وہ مکمل یقین سے میری طرف نہیں دیکھ پا رہا تھا، اور یہی احساس میرے دل میں تیر کی طرح لگا۔ رات کو جب ہم اپنے کمرے میں آئے تو اسد نے نرم لہجے میں پوچھا، ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا، جی۔ اس نے چند لمحے خاموش رہ کر کہا، تم واقعی دن میں زیادہ دیر ایسے چلاتی ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس نے فوراً نظریں جھکا لیں اور بولا، میں صرف پوچھ رہا تھا کیونکہ امی بہت پریشان تھی۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اگر میں کہہ دوں ایسا کچھ نہیں ہے تو کیا آپ یقین کریں گے؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، مجھے تم پر یقین ہے، مگر تم بھی ذرا احتیاط کیا کرو تاکہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ اس رات مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ جھوٹ اگر بار بار بولا جائے تو سچ پر بھی سایہ ڈال دیتا ہے۔ میں نے ساری رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزاری اور صبح اٹھتے ہی پہلے کی طرح کام میں لگ گئی، مگر اب ایک نئی پابندی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میری ساس کچن میں آئی، سخت لہجے میں بولی، آج کے بعد یاد رکھنا، اگر تم نے دن کے وقت اے سی کا بٹن بھی دبایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جب تک اسد رات کو گھر نہ آئے تمہارے کمرے میں اے سی نہیں چلے گا، سمجھ آئی؟ میری زبان سے صرف یہی نکلا، امی میں تو پہلے بھی نہیں چلاتی، میرے کمرے کا پنکھا پہلے کئی دنوں سے خراب پڑا ہے، اس لیے دوپہر کے وقت کمرہ بھٹی بن جاتا ہے۔ مگر میں کبھی دروازہ کھول کر بیٹھ جاتی، کبھی اخبار سے خود کو ہوا کرتی، کبھی ٹھنڈا پانی پی کر دل کو بہلا لیتی، مگر کسی سے ایک لفظ بھی نہیں کہتی تھی۔ اب میری ساس نے جیسے یہ ذمہ داری بھی لے لی تھی کہ میں کہیں غلطی سے اے سی نہ چلا دوں۔ وہ دن میں کئی بار میرے کمرے کے سامنے آ کر دیکھتی، کبھی اچانک دروازہ کھول کر اندر جھانکتی، کبھی سوئچ بورڈ پر نظر ڈال کر واپس چلی جاتی۔ مجھے ان کی اس حرکت پر بہت تکلیف ہوتی، مگر میں خاموش رہتی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرے بولنے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ دوسری طرف تینوں بھابھیوں کے کمرے کے دروازے بند رہتے اور اندر مسلسل اے سی چلتے رہتے۔ کبھی کسی کو کولڈ کافی چاہیے ہوتی، کبھی فروٹ چاہیے ہوتے، کبھی آئس کریم منگوا لی جاتی، اور میں پسینے میں بھیگی ہوئی ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک
ان کی فرمائشیں پوری کرتی رہتی۔ کئی بار میرا دوپٹہ پسینے سے اتنا بھیگ جاتا کہ نچوڑنے کو دل چاہتا، مگر مجھے اپنے لیے کپڑے بدلنے تک کا وقت نہیں ملتا تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت میری طبیعت اچانک بہت خراب ہونے لگی۔ میرے سر میں ایسا درد شروع ہوا کہ آنکھیں کھلی رکھنا بھی مشکل ہو گیا۔ میں نے سوچا شاید 2 منٹ بیٹھ جاؤں تو طبیعت سنبھل جائے گی۔ میں جیسے ہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی، میری ساس کچن میں آ گئی۔ انہوں نے مجھے بیٹھا دیکھا تو فوراً بولیں، ابھی سے آرام شروع ہو گیا ہے، سالن تیار ہوا ہے یا نہیں؟ میں فوراً گھبرا کر کھڑی ہو گئی اور دوبارہ چولہے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر میں پھر بھی روٹیاں بناتی رہی۔ اس شام اسد معمول سے کچھ دیر سے گھر آیا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے کہا، تم بہت زیادہ کمزور لگ رہی ہو، سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے ہمیشہ کی طرح مسکرا کر کہا، جی سب ٹھیک ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، اگر کبھی کوئی پریشانی ہو تم مجھ سے ضرور کہنا۔ میں نے صرف اتنا کہا، آپ پورا دن دکان پر محنت کرتے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ آپ میرے بارے میں فکر کریں۔ وہ میری بات سن کر خاموش ہو گیا، مگر اس کی نظریں بتا رہی تھیں کہ وہ میرے جواب سے پوری طرح مطمئن نہیں ہوا۔ اگلے چند دن گرمی اور بھی بڑھ گئی۔ ایک دوپہر میں سب کے لیے کھانا بنا کر کچن صاف کر رہی تھی کہ میری ایک بھابھی نے آ کر کہا، میرے کمرے میں پانی ختم ہو گیا ہے، ٹھنڈا پانی رکھ دو۔ میں پانی لے کر گئی تو دیکھا وہ اے سی کے سامنے آرام سے لیٹی موبائل دیکھ رہی تھی۔ دوسری بھابھی کے کمرے میں گئی، وہاں بھی اے سی پوری رفتار سے چل رہا تھا۔ تیسری بھابھی اپنے بچوں کے ساتھ ٹھنڈے کمرے میں سو رہی تھی۔ میں خاموشی سے پانی رکھ کر واپس آ گئی اور اپنے پسینے میں بھیگے چہرے پر ہاتھ پھیر کر دوبارہ کچن میں لگ گئی۔ اب میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بھی پیدا ہونے لگا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے مجھ پر ہر وقت نظر رکھی جا رہی ہے۔ اگر میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے کمرے میں چلی جاتی تو فوراً کوئی نہ کوئی آواز دے دیتا۔ اگر میں پانی پینے کے لیے رکتی تو کوئی نیا کام سامنے آ جاتا، اور اگر چند لمحے بیٹھ جاتی تو ساس کی ڈانٹ سننی پڑتی۔ میں نے اپنی خواہشوں کی طرح اپنی تھکن کو بھی دل کے اندر قید کر لیا تھا۔ ایک دن شام کو اسد نے کھانا کھاتے ہوئے کہا، شاید کل مجھے دکان سے باہر بھی جانا پڑے، اس لیے دیر ہو سکتی ہے۔ میری ساس نے فوراً کہا، تم بے فکر رہو، گھر کی فکر مت کرنا۔ میں خاموشی سے کھانا پیش کرتی رہی، مگر اگلی صبح اچانک اسد نے جاتے ہوئے کہا، اگر کام جلدی ختم ہو گیا تو ممکن ہے میں دوپہر میں بھی ایک چکر لگا لوں۔ مجھے اس کی یہ بات عام سی لگی۔ میں نے مسکرا کر کہا، جی آ جائیے گا۔ اس کے جانے کے بعد ہمیشہ کی طرح میں کام میں لگ گئی۔ دوپہر تک مسلسل گرمی میں کام کرتے کرتے میرا پورا جسم جواب دے چکا تھا۔ میں نے سب کا کھانا بنا دیا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے اے سی والے کمروں میں آرام کرنے چلے گئے اور میں بھی تھکے ہوئے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ ابھی میں دروازے کے قریب پہنچی تھی کہ میری ساس بھی میرے پیچھے آ گئیں۔ انہوں نے میری طرف سخت نظروں سے دیکھا، پھر سوئچ بورڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یاد رکھنا اگر تم نے اے سی کا بٹن دبایا تو اچھا نہیں ہوگا، یہ صرف رات کو اسد کے گھر آنے پر ہی چلے گا۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کر کے چلی گئی اور میں خاموشی سے اپنے خراب پنکھے کے نیچے فرش پر بیٹھ گئی۔ مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ چند ہی لمحوں بعد اس گھر کا سب سے بڑا راز ہمیشہ کے لیے سامنے آنے والا ہے۔ میں فرش پر بچھی قالین پر لیٹ گئی۔
کیونکہ مسلسل کام کرتے کرتے میرے جسم میں اتنی ہمت بھی نہیں بچی تھی کہ میں بستر تک جا سکتی۔ میرے کمرے کا پنکھا ہمیشہ کی طرح بند پڑا تھا۔ کھڑکی سے آنے والی گرم ہوا آگ کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دوپٹہ پسینے سے بھیگ چکا تھا اور سانس لینا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ میں نے اخبار کا ایک ٹکڑا اٹھا کر خود کو ہوا دینی چاہی، مگر چند لمحوں بعد وہ بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ کر ایک طرف گر گیا۔ میری آنکھیں بند ہونے لگیں، مگر نیند کہاں آ رہی تھی۔ صرف جسم تھکن سے جواب دے چکا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آج اسد کا کام وقت سے پہلے ختم ہو گیا اور وہ بغیر کسی کو بتائے سیدھا گھر آ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا تو مجھے آواز دیتا ہوا اندر بڑھا۔ میری ساس کی بدقسمتی کہ وہ پھر سے میرے کمرے میں آ گئی تھی۔ انہوں نے اسد کی آواز بھی نہیں سنی تھی۔ آتے ہی وہ پھر سے کہنے لگی، میں دیکھنے آئی تھی کہیں اے سی تو نہیں چلایا، اگر چلایا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ میں نے کھلے دروازے سے دور سے دیکھا۔ اپنی ماں کی آواز سن کر وہ وہیں رک گیا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ پورا کھلا اور اسد اندر آ گیا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں پہلے مجھ پر پڑیں، پھر خراب پنکھے پر گئیں، پھر سوئچ بورڈ پر، اور پھر میرے پسینے سے بھیگے ہوئے کپڑوں پر۔ اس نے پورے کمرے پر ایک نظر ڈالی اور شاید ایک ہی لمحے میں سب کچھ سمجھ گیا۔ میری ساس بھی وہیں موجود تھی۔ اسد نے بہت آہستہ آواز میں مجھ سے پوچھا، یہ پنکھا کب سے خراب ہے؟ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، مگر میں کچھ نہ بول سکی۔ اس نے دوبارہ پوچھا، مگر اس بار بھی میری زبان خاموش رہی۔ میری خاموشی ہی شاید ہر سوال کا جواب بن چکی تھی۔ اسد نے ایک لمبی سانس لی، پھر اپنی ماں کی طرف دیکھا، مگر اس کی آواز میں نہ چیخ تھی نہ بدتمیزی۔ اس نے صرف اتنا کہا، امی ایک بات پوچھوں؟ آپ کو آخر ملا کیا یہ سب کر کے؟ میں نے پسند کی شادی اس لیے کی تھی کہ جس لڑکی کو اپنے گھر لا رہا ہوں اسے عزت دوں، سکون دوں، محبت دوں، مگر یہاں تو اسے وہ بھی نہیں ملا جو ایک نوکرانی کو مل جاتا ہے۔ میری ساس نے فوراً کہا، بیٹا تم غلط سمجھ رہے ہو، بات ایسی نہیں ہے۔ مگر اسد نے پہلی بار ان کی بات درمیان میں روک دی اور کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھ لیا ہے اور اپنے کانوں سے سب سن لیا ہے، اب کسی صفائی کی ضرورت نہیں رہی۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں نے روتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ میں آپ کو آپ کے گھر والوں سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اتنے میں تینوں بھابیاں بھی وہاں آ گئیں، مگر آج کسی کی زبان نہیں چل رہی تھی، سب کے چہرے جھکے ہوئے تھے۔ اسد نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، اپنا ضروری سامان رکھو، ہم ابھی یہاں سے جا رہے ہیں۔ میری ساس گھبرا گئیں، وہ میرے پاس آئیں، پھر میرے سر پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی اور کہنے لگی، بیٹی مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، اسد کو روک لو۔ میں نے ان کے آنسو دیکھے تو میرے دل میں ان کے لیے نفرت نہیں بلکہ افسوس پیدا ہوا، مگر میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کیونکہ فیصلہ اسد کا تھا۔ چند دن بعد ہم اپنے نئے گھر میں منتقل ہو گئے۔ وہ گھر پہلے والے گھر سے تھوڑا چھوٹا تھا، مگر وہاں سکون تھا، وہاں کسی کی ڈانٹ نہیں تھی۔ اسد خود میرے ساتھ کچن میں کھڑا ہو جاتا، کبھی چائے بنا دیتا، کبھی برتن اٹھا لیتا، اور ہر بار ایک ہی بات کہتا، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا درد وقت پر سمجھ نہ سکا۔ میں ہر بار اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتی، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا،
قصور میری خاموشی کا بھی تھا۔ کچھ ہفتے گزرنے کے بعد میں نے ایک دن اسد سے کہا، امی ابو آخر آپ کے والدین ہیں، ان سے رشتہ ختم کرنا ٹھیک نہیں۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتا رہا، پھر بولا، رشتہ ختم نہیں کر رہا، بس فاصلے بنا رہا ہوں، کیونکہ ایک بار اپنے ہی لوگوں سے دل ٹوٹ جائے تو وہ پہلے جیسا کبھی نہیں جوڑتا۔ میں چاہتا ہوں ان کی عزت بھی رہے اور تمہاری عزت بھی محفوظ رہے۔ اس کے بعد وہ کبھی کبھی اپنے ماں باپ اور بھائیوں سے ملنے چلا جاتا، ان کا حال پوچھتا، ان کے ساتھ وقت گزارتا، مگر شام ہونے سے پہلے واپس میرے پاس آ جاتا، کیونکہ اب اس کا گھر وہی تھا جہاں اس کی بیوی کی عزت محفوظ تھی۔ آج اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ میری ساس جب بھی مجھ سے ملتی ہیں میری آنکھوں میں دیکھ کر معافی مانگتی ہیں، مگر بھول جانا آسان نہیں ہوتا، اور میں نے اپنی زندگی سے یہی سبق سیکھا کہ دولت، بڑے گھر، بڑے کمرے کسی عورت کو خوش نہیں کر سکتے اگر اس کے حصے میں عزت نہ ہو، اور جس شوہر کو اپنی بیوی کی عزت کی فکر ہو وہی حقیقت میں سب سے بڑا امیر انسان ہوتا ہے۔